السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے من و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر خیریت کے ساتھ رکھے، ایمان و صحت کی بہترین حالت میں رکھے. اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما وتوفیق عمل. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ خولہ بنت ثعلبہ دختر انصار، یعنی کہ یہ انصاری خاتون تھیں. نام خولہ، باپ کا نام ثعلبہ بن مالک بن سرم اور خاون کا نام اوس بن صامت تھا، جو انصار کے نمائندے اور بحری جنگ کی شہیدہ سیدہ ام حرام بنت ملخان رضی اللہ کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ کے بھائی تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ سیدہ ام حرام کے دیور تھے اوس بن صامت، اور سیدہ خولہ ان کی زوجہ تھیں اوس بن صامت کی. سیدہ خولہ رضی اللہ اور ان کے خاوند سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. دونوں نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ذریعے اسلام قبول کیا، جو اہل مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر بن کر تشریف لائے تھے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ کیا تم میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یعنی کہ آپ صرف انصار ہیں؟ یہ پوچھا گیا. البتہ ہمارا ایک بھانجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھانجا انہی میں سے ہے. قریش کا دور جاہلیت اور مصیبت کا دور تھا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو جوڑوں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ دنیا لے کر واپس جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کے اپنے گھروں کی طرف جاؤ؟ کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالباً ایک دفعہ مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہوئے ان کو تھوڑا زیادہ کچھ دیا تھا کہ شاید ان کے دل دین سے جڑ جائیں، تو انصار کو یہ بات محسوس ہوئی تھی. تو پھر اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ لوگ دنیا لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کے جاؤ؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصاری ایک دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا. اس کے علاوہ انصار کی فضیلت ہمیں یہاں سے بھی پتہ چلتی ہے. یہ جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3901. ٹھیک ہے، اور یہ صحیح البخاری میں 3528 نمبر یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے انصار کے لیے فرمایا کہ انصار میرے جان اور جگر ہیں. ایک وقت آئے گا لوگ زیادہ ہوں گے اور یہ کم، اس لیے تم ان کے نیک لوگوں کی بات مانو اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرو. صحیح بخاری کتاب المناقب الانصار اور 3801. اوکے، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی ایک یہ جو فرمان میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انصار کی کیا فضیلت تھی. اور انصار وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت مدد کی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت برے دور سے گزر رہے تھے، یعنی اس لحاظ سے کہ وہاں پر ان کے لیے دین کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا اور یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی. تو اس دور میں، اس مشکل دور میں انصار جو ہیں انہوں نے مدد کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ آنے کی انہوں نے دعوت دے رکھی تھی کہ ہم ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ارشاد ہے انصار کے بارے میں جس سے ہمیں ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 75 ہے کتاب الایمان کی کہ مومن انصار سے محبت کرتا ہے اور منافق بغض رکھتا ہے، اور جو ان سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے اللہ ان سے بغض رکھے گا. تو سیدہ خولہ جو تھیں وہ ایک انصاریہ خاتون تھی. تو یہاں سے ہمیں انصار کے لوگوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے. جی، سیدہ خولہ اور مسئلہ زہار. کوئی خاوند اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دے کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے تو اس کو شرعی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں. یہ واقعہ سیدہ خولہ رضی اللہ کے ساتھ پیش آیا. سیدہ خولہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ارشاد کیا
کنز الامال کی حدیث نمبر 30811 کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 4 خوبیاں ایک ساتھ عطا کر دیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی خیر و بھلائی کو جمع کر دیا۔ ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شکر گزار دل، ذکر الہی کرنے والی زبان، متوسط درجے کا گھر اور نیک بیوی۔ سبحان اللہ۔ جب سیدہ خولہ رضی اللہ کا خاوند عمر رسیدہ ہو گیا تو اس کی طبیعت میں تلخی پیدا ہو گئی، اس کی گفتگو اور طرز عمل میں سختی آ گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو اکثر و بیشتر ڈانٹ پلانا اور پٹائی کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے بہت ناراض ہوا اور یہ کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنے گھر کے باہر چلا گیا۔ اوس بن صامت تھوڑی دیر بعد گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھجوریں تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ خولہ یہ کھجوریں کھا لو۔ انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ اوس نے کہا چلو یہ میں کھا لیتا ہوں۔ جب اوس نے اپنی بیوی کو تخلیے کے لیے بلایا تو اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا میں اب آپ کے لیے حرام ہو چکی ہوں، آپ نے مجھے ماں کی مانند کہہ دیا، اللہ کی قسم اب آپ میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم نہیں آ جاتا۔ پھر سیدہ خولہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے شوہر کو وہیں چھوڑ کر جو ہیں اپنی ایک سہیلی کے پاس گئیں، ان سے ایک چادر مستعار لی یعنی ادھار لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کی تفصیل امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب سنن ابی داؤد میں کچھ اس طرح بیان کی ہے کہ سیدہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ فرماتی ہیں کہ میرے خاوند اوس بن صامت نے مجھے ماں کہہ دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے تنبیہ کے انداز میں فرمانے لگے اتق اللہ فإنہ ابن عمی کا، اللہ سے ڈرو وہ تیرے چچا کا بیٹا ہے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ میں وہیں ٹھہری رہی یہاں تک کہ قرآن مجید کی درجہ ذیل آیات نازل ہوئیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 1-4 کا ترجمہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ جو شخص غلام کو نہ پائے وہ 2 مہینے پے در پے روزے رکھے کنٹینیوس قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر سے کہیں کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ سیدہ خولہ رضی اللہ نے کہا کہ اس میں یہ سخت نہیں کہ وہ غلام آزاد کر سکے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ تو سیدہ خولہ رضی اللہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے نبھا نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو وہ کہنے لگیں کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں جسے وہ صدقہ دے سکے۔ سیدہ خولہ بیان کرتی ہیں کہ اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا۔ سیدہ خولہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اس کی مدد کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا مہیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا احسان ہوگا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلا دو اور اپنے چچا کے بیٹے سے رجوع کر لو، یہ تیرے خاوند کا کفارہ ہوگا۔
امام ابو داؤد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ خولہ رضی اللہ نے اپنے خاوند اوس بن صامت کی طرف سے اس سے مشورہ کیے بغیر کفارہ ادا کر دیا۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد کتاب الطلاق باب الزخار حدیث نمبر 2214، مسند احمد 410411 اور صحیح ابن حبان میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس ساری داستان کی پہلی گواہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ، وہ فرماتی ہیں کہ ببرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز پہ حاوی ہے۔ میں خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ کی بات سن رہی تھی، وہ اپنے خاوند کا شکوہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کے رسول، اس نے میری جوانی کو کھا لیا، میں نے اس کی اولاد کو جنم دیا، تو اب جب میں عمر رسیدہ ہو گئی ہوں، اولاد ہونا بند ہو گئی ہے، تو میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کی مانند ہو، اور میں آپ کی خدمت میں شکایت لے کے حاضر ہوئی ہوں، آخر میرا کیا قصور ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں کہ خولہ یہ شکایت پیش کرنے کے بعد بیٹھی رہیں یہاں تک کہ سورۃ مجادلہ کی آیات جو ہیں وہ ان کے لیے نازل ہو گئیں۔ امیر المومنین سیدہ خولہ کی نصیحت کو غور سے سنتے، جب بھی سیدہ خولہ رضی اللہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ کے پاس تشریف لاتی تو وہ ان کی بہت عزت اور تکریم کیا کرتے تھے۔ فرماتے کہ یہ وہ جلیل القدر خاتون ہیں جن کی بات کو اللہ نے سنا۔ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ مسجد سے نکلے، ان کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، انہوں نے سیدہ خولہ رضی اللہ کو راستے میں دیکھا تو کہا، اے ام عامر السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمانے لگیں، اے عمر، میں نے تجھے عکاظ میلے میں دیکھا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات دہرا رہی تھی۔ اس وقت تیرا نام عمیر تھا، تم اپنی لاٹھی سے بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر کچھ عرصہ بیت جانے کے بعد تیرا نام عمر رکھ دیا گیا، پھر تم امیر المومنین بن گئے۔ رعایا کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا، خوب اچھی طرح جان لو، جو شخص اللہ تعالیٰ کی وعید سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بعید کو قریب کر دیتا ہے۔ جو موت سے ڈر گیا وہ وقت ضائع کرنے سے اندیشہ محسوس کرتا ہے، جس نے حساب کا یقین کر لیا وہ عذاب سے خوف زدہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر پیاری نصیحت اتنے جامع الفاظ میں کہ عمر، رایا کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جو اللہ کی وعید سے ڈر جاتا ہے نا، اللہ اس کے لیے دور کی چیزوں کو بھی قریب کر دیتا ہے۔ جس کو اپنی موت کا ہر وقت ڈر ہوتا ہے نا، وہ پھر وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جب ان صحابی نے یہ دیکھا کہ ایک عورت امیر المومنین کو سر بازار نصیحت پہ نصیحت کیے جا رہی ہے تو اس نے کہا، اے خاتون، تو امیر المومنین پر زیادتی کر رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے اس صحابی سے کہا، تم اس خاتون کو نہیں جانتے ہو، یہ جلیل القدر خاتون وہ عظیم ہستی ہیں جس کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر سنا۔ عمر کی کیا مجال کہ اس کی باتوں کو نہ سنے، اللہ کی قسم یہ جب تک بات کرتی رہے گی عمر کھڑا سنتا رہے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے ان کی ساری باتیں سنی، انہوں نے جو مطالبہ کیا اسے پورا کیا۔ تسلی سے نصیحت امیز باتیں کرنے کے بعد سیدہ خولہ رضی اللہ وہاں سے واپس چلی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اگر یہ ساری رات بھی یہاں کھڑی مجھے نصیحت آموز باتیں کرتی رہتی تو میں یہاں کھڑا ہو کے ان کی باتیں سنتا رہتا، اگر اس حالت میں نماز فجر کا وقت ہو جاتا تو نماز ادا کرنے کے لیے جاتا اور پھر واپس آ کر ان کی بات کو سنتا۔ اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ پر اپنی رحمت نچھاور کرے، جس نے پند و نصیحت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ سیدہ خولہ رضی اللہ پر بھی اپنی رحمت کی برکھا برسائے، جنہوں نے امیر المومنین کو اچھی اچھی نصیحتیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کرے اور ان کو اپنی مہمان نوازی سے سرفراز کرے، آمین یا رب العالمین۔